بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کے دوسرے باب مطلق مقید میں خوش آمدید۔ کتاب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ باب نہیں بلکہ فصل بنتی ہے، لیکن ہم نے اپنی ترتیب سے اس کو باب کر کے اس سے متعلقہ جتنے اسباق ہوں گے وہ ہم اسی باب کے اندر کور کر کے پھر انشاءاللہ اس کی ایک مکمل ویڈیو بنا دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اس باب کو۔ دیکھیں یہ باب ہے مطلق اور مقید کا باب۔ مطلق کس کو کہتے ہیں، مقید کس کو کہتے ہیں، وہ سارا ہم انشاءاللہ اس باب کے اندر پڑھیں گے۔ سبق نمبر آپ 1 دیکھ لیں۔ سبق نمبر 1 ہے مطلق کو مقید نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے اب عبارت دیکھ لیں، عبارت کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ ترجمہ کرنے کے بعد میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالی اذا امکن العمل باطلاقه فالزیادة علیہ بخبر الواحد والقیاس لا تجوز۔ مثاله في قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم، فالمامور به هو الغسل على الاطلاق فلا يزاد عليه شرط النیت والترتیب والموالاة والتسمیۃ بالخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغیر به حکم الکتاب فیقال الغسل المطلق فرض بحکم الکتاب والنیت سنت بحکم الخبر۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ہمارے اصحاب اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کتاب اللہ کا مطلق جب تک ممکن ہو عمل کرنا اس کے مطلق پر، تو زیادتی کرنا خبر واحد اور قیاس سے جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاغسلوا وجوہکم۔ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں وہ دھونا ہے مطلق طریقے پہ، لہذا زیادتی نہیں کی جائے گی اس پر نیت کی شرط لگانے کی اور ترتیب کی شرط لگانے کی اور موالات پے در پے کی شرط لگانے کی اور بسم اللہ کی شرط لگانے کی خبر سے یعنی حدیث سے، لیکن عمل کیا جائے گا خبر یعنی حدیث پر ایسے طریقے پر کہ تبدیل نہیں ہوگا کتاب اللہ کا حکم۔ لہذا کہا جائے گا کہ مطلق دھونا یہ تو فرض ہے کتاب اللہ کے حکم سے اور نیت یہ سنت ہے خبر کے حکم یعنی حدیث کے حکم سے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مطلق، دوسرا ہے مقید۔ مطلق اس لفظ کو کہتے ہیں جو صرف ذات پر دلالت کرتا ہے، اس ذات کے ساتھ کسی وصف کا لحاظ اور اعتبار نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ الماء، پانی، اب یہ مطلق ہے کیونکہ اس میں کسی صفت کا اعتبار نہیں کیا گیا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا پانی گرم ہے، کسی صفت کے اس کے اندر اعتبار نہیں کیا گیا۔ اور مقید اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ کسی وصف کا اعتبار اور لحاظ کیا گیا ہو۔ جیسے کہ ماء ہے نا، اس کے ساتھ اگر ہم بارد لگا دیں تو بارد اس کی قید ہے اور یہ لفظ مقید بن جائے گا۔ اب اس سے ہر پانی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے ایک مخصوص پانی مراد ہے اور وہ پانی ہے ٹھنڈا پانی۔ یہ تو ہو گیا مطلق کسے کہتے ہیں اور مقید کسے کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے حنفیہ کا مذہب بتا رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں اگر کوئی لفظ مطلق آتا ہے تو حنفیہ کا اس کے متعلق کیا مذہب ہے۔ اب مذہب دیکھ لیں۔ دیکھیں حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق پر جب تک عمل کرنا ممکن ہو تو کتاب اللہ کے مطلق پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے زیادتی یعنی اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء احناف کے نزدیک کتاب اللہ کا جو مطلق ہے یہ خاص کے حکم میں داخل ہے اور خاص ہی کی طرح یہ قطعی ہے، اور خبر واحد ہو یا قیاس ہو یہ دونوں ظنی ہے۔ اور اگر ہم خاص یعنی جو مطلق ہے اس کو خبر واحد کے ذریعے سے یا قیاس کے ذریعے سے مقید کر دیں تو مطلق کو مقید کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مطلق پر زیادتی کرنا اور اس کو مقید کرنا اس کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا ہے، اور وصف اطلاق کو جو منسوخ کرنا اور ناسخ کے بارے میں جو حنفیہ کا ایک اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ منسوخ کے مساوی ہو یا منسوخ سے اعلیٰ درجے کا ہو، اور خبر واحد ہو یا قیاس ہو یہ دونوں کتاب اللہ کے نہ تو مساوی ہیں نہ ہی اس سے اعلیٰ درجے کے ہیں بلکہ اس سے ادنا درجے کے ہیں، اور ادنا سے اعلیٰ کا نسخ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر کیا خبر واحد اور قیاس کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا؟ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ خبر واحد ہو تو اس کا ایسا معنی بیان کیا جائے گا کہ خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے گا اور جو کتاب اللہ کا جو مطلق ہے اس کا اطلاق بھی برقرار رہے گا، ایسا معنی بیان کیا جائے گا۔ جب ہم اس کی مثال بیان کریں گے تو اس سے انشاءاللہ بات سمجھنی آسان ہوگی۔ اب آپ یہاں سے ذرا عبارت دیکھیں۔ ذہب اصحابنا، ہمارے اصحاب یعنی حنفیہ اس بات کی طرف گئے ہیں، یہ ذہبہ کا فاعل بن رہا ہے، ان المطلق من کتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ کا جو مطلق لفظ ہے، اذا امکن جب کبھی بھی ممکن ہو عمل کرنا باطلاقی اس کے مطلق پر، یعنی اس کو بغیر کسی مقید کیے اس پر عمل کرنا مطلق ممکن ہو تو پھر خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے اس پر اضافہ کرنا یا اس مطلق کو مقید کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔
لا تجوز یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ کتاب اللہ کا ایک مطلق ہوگا، اس کے اوپر ہم کس طریقے سے عمل کریں گے۔ اب ذرا مثال کو سمجھے پہلے۔ دیکھیں مثال میں ایک تو ہے حنفیہ کا مذہب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وضو کے 4 فرض ہیں، پورے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن مجید کی آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ پوری آیت ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وضو کی 4 فرائض تو مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیت کرنا اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یعنی پہلے آپ نے ہاتھ دھونے، پھر آپ نے منہ دھونا ہے، پھر آپ نے مسح کرنا ہے، پھر آپ نے پاؤں دھونا ہے، اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنے کو بھی وہ فرض قرار دیتے ہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ، اور وہ دلیل کیا لے کر آتے ہیں؟ وہ دلیل حدیث لے کر آتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اور اسی طرح ترتیب کے اوپر بھی وہ دلیل لے کر آتے ہیں، اس کی بھی ایک حدیث آتی ہے۔ بہرحال زیادہ تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا، مقصد ہے آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک اور مذہب بتانا۔ اس کے بعد اگر آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب دیکھتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان 4 فرائض کے ساتھ ساتھ پے در پے وضو کرنے کو بھی فرض قرار دیتے ہیں۔ مطلب اگر آپ نے چہرہ دھویا ہے تو پھر چہرہ دھونے کے بعد آپ ہاتھ بھی دھوئیں، پھر مسح بھی کریں، اور پھر آپ پاؤں بھی دھوئیں، اور اگر آپ نے چہرہ دھو لیا 2 گھنٹے بعد اگر آپ ہاتھ کوہنیوں سمیت تک دھو رہے ہیں تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے پے در پے وضو نہیں کیا ہے۔ تو وہ بھی ایک حدیث سے استدلال پکڑتے ہیں جو کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو بہرحال زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے، آپ کو مسئلہ بتانا تھا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح جو امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو بھی فرض قرار دیتے ہیں، وہ بھی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس حدیث کے اندر ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھنے کے وضو ہی نہیں ہوتا، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ وضو کے شروع میں پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو یہاں پہ مختلف مذاہب آ گئے، ایک حنفیہ کا مذہب آ گیا، شافعیہ کا مذہب آ گیا، مالکیہ کا مذہب آ گیا، اور اسی طرح امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب حنفیہ جواب کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں حنفیہ جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لفظ ہے نا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اس سے اعضائے ثلاثہ اور مسح راس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ غور کریں گے تو اس میں نیت کا ذکر نہیں ہے، اس میں ترتیب کا ذکر نہیں ہے، اس میں پے در پے ہونے کا ذکر نہیں ہے، اس میں شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو بھی فرض قرار دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں حدیث کے ذریعے سے، اور حدیث کے ذریعے سے پھر کتاب اللہ پر اضافہ کرنا یہ لازم آئے گا۔ اور کتاب اللہ میں جو ایک حکم مطلق تھا کہ تم اعضائے ثلاثہ کو دھو لو اور چوتھے اس کے اوپر تم مسح کر لو، اس مطلق حکم کو حدیث کے ذریعے سے مقید کرنا یہ لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیا ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، چھوڑا بھی نہیں جائے گا، ان کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا، لیکن حکم کے درجے میں فرق ہو جائے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ فرض تو وہ تو 4 ہی ہیں، اعضائے ثلاثہ کو آپ دھوئیں، ہاتھوں کو دھوئیں، پاؤں کو دھوئیں، منہ کو دھوئیں اور سر کا مسح کریں، فرض تو یہی 4 ہے۔ باقی یہ جو چیزیں آپ نے حدیث سے ثابت کی ہیں، ان ساری چیزوں کو حنفیہ سنت کا درجہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی سنت ہونے کے طور پر عمل کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ اب آپ عبارت کو دیکھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، جو آیت ہے وضو والی، فَالْمَأْمُورُ بِهِ، اس آیت کے مامور حکم دیا جائے، بِهِ اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ اس آیت کے ذریعے سے۔ اس آیت کے ذریعے سے جس بات کا حکم دیا گیا ہے هو الغسل، وہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے، علی الاطلاق، مطلق طریقے پر، بغیر کسی قید کے اس آیت میں دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ، لہذا اضافہ نہیں کیا جائے گا، علیہ اس پر، کس پر؟ یہ دھونے کے حکم پر، غسل، یہ جو دھونے کا حکم ہے اس پر، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ اس غسل کی طرف لوٹ رہی ہے، اس دھونے کے حکم پر اضافہ نہیں کیا جائے گا، نیت کے شرط لگانے کا، ترتیب کے شرط لگانے کا، موالات پے در پے دھونے کی شرط لگانے کا، تسمیہ اور شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی شرط لگانے کا کیا نہیں کیا جائے گا؟ لا یزاد علیہ، اضافہ اور زیادتی نہیں کی جائے گی، ولیکن یعمل بالخبر، لیکن جو خبر یعنی حدیث کے اوپر عمل ضرور کیا جائے گا، علی وجہ ایسے طریقے پر لا یتغیر بہ حکم الکتابی، کہ اس طریقے پر عمل کرنے کے نتیجے میں کتاب اللہ کا حکم متغیر اور تبدیل نہ ہو۔ اور وہ کیا طریقہ ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، فیقال، یہ کہا جائے گا، الغسل المطلق فرض بحکم الکتابی، مطلق دھونا بغیر کسی قید کے یہ تو کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض ہے، باقی نیت کرنا اور اسی طریقے سے ترتیب موالات وغیرہ یہ سنت ہے بحکم الخبری، حدیث کے حکم کی وجہ سے۔ تو یہ ایک مثال ہم نے پڑھ لی ہے، اگلی مثال ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید، اس کا دوسرا سبق ہم آج پڑھیں گے۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے مطلق مقید کی ایک مثال پڑھ لی تھی قرآن مجید سے،
آج کے سبق میں ہم مطلق مقید کی دوسری مثال قرآن مجید سے وہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر آخر میں انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ إِنَّ الْكِتَابَ جَعَلَ جَلْدَ الْمِائَةِ حَدًّا لِلزِّنَا فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ التَّغْرِيبُ حَدًّا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ بل يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيكون الجلد حدا شرعيا بحكم الكتاب والتغريب مشروعا سياسيا بحكم الخبر۔ عبارت پڑھ لی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں زانی مرد اور زانی عورتیں، عبارت ہے تم ان کو کوڑے لگاؤ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ بے شک کتاب نے 100 کوڑے لگانے کو حد قرار دیا ہے زنا کی، لہذا اضافہ نہیں کیا جائے گا اس پر جلا وطن کرنے کو بطور حد کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے باقرہ مرد اور باقرہ عورت 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے، بلکہ عمل کیا جائے گا حدیث پر ایسے طریقے سے کہ نہ تبدیل ہو اس سے کتاب اللہ کا حکم، لہذا کوڑے لگانا یہ تو حد شرعی ہوگا کتاب اللہ کے حکم سے، اور جلا وطن کرنا یہ مشروع ہوگا سیاستاً حدیث کے حکم کی وجہ سے۔ عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ کر لیے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ مطلق کی دوسری مثال بیان کر رہے ہیں۔ اس مثال کو سمجھنا بعد میں ہوگا، پہلے آپ مسئلہ سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بالاتفاق، یعنی اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے، غیر محسن مرد اور غیر محسن عورت، یعنی وہ مرد اور عورت جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر یہ زنا کر لیتے ہیں تو حد زنا 100 کوڑے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اختلاف اس مسئلہ کے اندر ہے کہ 100 کوڑوں کے ساتھ ساتھ تغریب عام، یعنی 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا، آیا یہ بھی حد کا حصہ ہے یا پھر یہ حد کا حصہ نہیں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا یہ حد کا حصہ نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر محسن مرد اور غیر محسن عورت، یعنی وہ مرد اور عورت جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ زنا کر لیتے ہیں تو ان کی حد زنا 100 کوڑوں کے ساتھ ساتھ 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا بھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جلا وطن کرنا یہ حد کا حصہ ہے، حتیٰ کہ قاضی بھی معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ حد وہ سزا ہوتی ہے جو من جانب اللہ مقرر ہوتی ہے، کسی کو اس کے معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ استدلال کرتے ہیں کہ 100 کوڑے مارنا وہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، باقی رہ گیا 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا، وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت، ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے اور یہ ان کی دلیل ہے۔ جبکہ حنفیہ جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، حد زنا یہ صرف 100 کوڑے ہیں جو کہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہیں، اور اگر آپ اس نص میں غور کریں گے تو یہاں پہ مطلق ہے مئۃ جلدہ، یعنی مئۃ جلدہ کے ساتھ تغریب عام کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، لہذا جو حد شرعی ہے وہ تو صرف مئۃ جلدہ 100 کوڑے ہیں۔ باقی اگر آپ تغریب عام کی قید بڑھائیں گے تو کتاب اللہ کے مطلق کو حدیث کے ساتھ مقید کرنا لازم آئے گا، اور خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی اور اضافہ کرنا لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا ہم حدیث پر عمل اس طریقے سے کریں گے کہ کتاب اللہ کا حکم متاثر نہ ہو، اور کتاب اللہ میں جو حکم مطلق ہے وہ مطلق ہی برقرار رہے، وہ مقید نہ ہو۔ اس طریقے سے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ حد زنا وہ تو صرف 100 کوڑے ہیں، اور خبر واحد پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ تغریب عام کو بطور تحذیر اور سیاستاً جائز قرار دیا جائے گا۔ یعنی حاکم وقت اگر یہ سمجھتا ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو اگر 1 سال کے لیے علاقہ یہاں سے دربدر بھی کر دیا جائے تو ان کی اصلاح ہو جائے گی، تو پھر اس کو اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ باہر بھجوا دے، اس علاقے سے ان کو جلا وطن کر دے، اور اگر وہ سیاستاً یہ سمجھتا ہے کہ اس کا الٹا نقصان ہو جائے گا تو پھر اس کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو جلا وطن کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ حدیث مبارک جو ہے وہ ایک سیاستاً اور حکم حاکم اور حاکم کے فیصلے کے اوپر موقوف ہوگا، اور یہ ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، باقاعدہ اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
امیہ بن خلف جس نے زنا کیا تھا اس کو 100 کوڑے لگا کر جب جلا وطن کیا تو وہ ہرقل سے مل کر نصرانی ہو گیا، ان کے ملک چلا گیا اور نصرانی ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ آئندہ میں کسی کو جلا وطن نہیں کروں گا۔ اس سے یہ بڑی بات ثابت ہوتی ہے کہ جلا وطن کرنا حد کا حصہ نہیں ہے۔ اگر حد کا حصہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کو ختم کرنے کا کوئی اختیار نہ ہوتا، اور صحابہ کرام کے اس کے اوپر خاموش رہنا یہ بھی باقاعدہ دلیل ہے کہ وہ بھی اس بات کو درست سمجھتے تھے کہ جلا وطن کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یہ کوئی باقاعدہ حد کا حصہ نہیں ہے۔ اب آپ کتاب کی عبارت دیکھ لیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، ذانی مریا کے آیت کی قرآن مجید کی، ان الکتاب کتاب اللہ نے جعل بنایا ہے جلد المیاہ 100 کوڑے کو حد بنایا ہے زنا کی، فلا یزاد علیہ التغریب حدن اس کے اوپر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تغریب کہتے ہیں جلا وطن کرنا، حدن حد کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے فرمان یہ آگیا البکر بالبکر جلد میتی و تغریب و عامن کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت زنا کر لیں تو 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے، بلکہ عمل کیا جائے گا حدیث پر ایسے طریقے پر کہ کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوگا، اور ہم یہ کہیں گے کہ کوڑے مارنا یہ تو حد شرعی ہے کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور تغریب جلا وطن کرنا اس کی اجازت ہے سیاستاً، بطور سیاست کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا حدیث کے حکم کی وجہ سے۔ تو یہ دوسری مثال ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تیسری مثال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید۔ تیسرا سبق ہم پڑھیں گے، اس تیسرے سبق کے اندر ہم مطلق کی تیسری مثال قرآن مجید سے وہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مُطْلَقٌ فِي مُسَمَّى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْوُضُوءِ بِالْخَبْرِ بَلْ يُعْمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ بِأَنْ يَكُونَ مُطْلَقُ الطَّوَافِ فَرْضًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالْوُضُوءُ وَاجِبًا بِحُكْمِ الْخَبْرِ فَيُجْبَرُ النُّقْصَانُ اللَّازِمُ بِتَرْكِ الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ بِالدَّمِ۔ عبارت پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ وہ طواف کریں بیت عتیق کا۔ یہ مطلق ہے، طواف بیت اللہ کے طواف کا نام رکھنے میں، لہذا نہیں اضافہ کیا جائے گا اس پر وضو کی شرط کو حدیث کی وجہ سے، بلکہ عمل کیا جائے گا ایسے طریقے پر کہ کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوگا، بئی طور کہ مطلق طواف وہ تو فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم سے، اور وضو یہ واجب ہوگا حدیث کے حکم سے، لہذا اس نقصان کو پورا کیا جائے گا جو نقصان لازم آئے گا وضو واجب کے ترک کرنے سے، بالدمی دم دینے کے ساتھ۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، تشریح سے پہلے آپ پہلے مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پھر اس کی تشریح بھی آسان ہو جائے گی۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا حج کے موقع میں جو طواف زیارت ہے، آیا یہ فرض ہے یا واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کی کیا حیثیت ہے۔ تو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ حج میں طواف زیارت یہ فرض ہے اور وضو واجب ہے۔ اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف کیا تو طواف تو ہو جائے گا، لیکن ترک واجب کی وجہ سے جو کمی لازم آئی ہے، جو نقصان لازم آیا ہے، دم کے ذریعے سے اس کی تلافی کی جائے گی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا استدلال قرآن مجید کی یہی آیت ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس میں وَلْيَطَّوَّفُوا یہ لفظ مطلق ہے، اس میں وضو کی کوئی قید نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، ان کی دلیل ہے، آپ مذہب سمجھ لیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ طواف زیارت کے لیے وضو کرنا یہ شرط اور فرض ہے، اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف کر لیا تو طواف سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ وضو کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا استدلال حدیث مبارک سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کرنا یہ نماز کی طرح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں طواف کو تشبیہ دی تھی نماز کے ساتھ، جس طرح نماز میں وضو کرنا یہ شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح طواف میں بھی وضو کرنا یہ شرط ہوگا، اور وضو کے بغیر طواف بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل، جبکہ حنفیہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں، قرآن مجید میں وَلْيَطَّوَّفُوا کا لفظ ہے، یہ لفظ بیت اللہ کے طواف کے بارے میں مطلق ہے، اس میں وضو کی شرط ہونا یا نہ ہونا نہیں لگائی گئی، کوئی قید نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو وضو کی شرط لگاتے ہیں تو اس حکم مطلق کو حدیث کے ذریعے سے آپ مقید کر دیں گے، اور حدیث کے ذریعے سے مطلق کو مقید کرنا اعلیٰ دلیل کو ادنیٰ دلیل کے ذریعے سے
ناسخ کرنے کی طرح ہیں، منسوخ کرنے کی طرح ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر کیا جائے گا؟ کیا وضو کیا ہی نہیں جائے گا؟ تو دیکھیں حنفیہ کا یہ مذہب نہیں ہے کہ وضو آپ نے بالکل کرنا ہی نہیں ہے، وضو کیا جائے گا۔ حدیث کی وجہ سے ہم ایک ایسا معنی کر دیں گے، ایک ایسی ترتیب دے دیں گے کہ دونوں کے اوپر عمل ہو جائے گا، حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور قرآن مجید کی آیت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور وہ وہی ہے جو میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وضو کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا حدیث کی وجہ سے، لیکن اس کا جو درجہ ہے وہ قرآن مجید کی آیت سے کم ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے کہ وضو کرنا یہ فرض نہیں ہوگا، البتہ واجب ہوگا، اور ترک واجب سے دیگر واجبات کی جیسے تلافی دم دینے سے ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی اس ترک واجب کی تلافی بھی دم دینے سے ہو جائے گی۔ اب آپ اس کی تشریح یہاں پر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ مطلق ہے طواف بیت اللہ کے طواف کرنے میں، یہ جو ہے نا وَلْيَطَّوَّفُوا کا لفظ، یہ لفظ مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرط یا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْوُضُوءِ بِالْخَبْرِ، لہذا اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا وضو کی شرط لگانے کا حدیث کی وجہ سے، کہ ہم کہیں کہ طواف زیارت میں وضو کرنا یہ بھی شرط ہے کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ بلکہ کام ایسا کیا جائے گا یعمل بہ، حدیث پر عمل اس طریقے سے کیا جائے گا، لا وجہ، ایسے طریقے پر لا یتغیر بہ حکم الکتابی، کہ جو کتاب اللہ کا حکم ہے ولیطوفوا مطلق حکم، یہ مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہے گا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کیسے؟ اب وہ کیا طریقہ ہے دونوں کو جمع کرنے کا، وہ آگے بتا رہے ہیں یہاں سے بھی، یکونا بئی طور کے مطلق طواف کرنا بغیر وضو کی شرط کے، صرف طواف کرنا یہ تو فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم سے، اور وضو یہ واجب ہوگا، اس کو ہم فرض نہیں قرار دیں گے کیونکہ یہاں پر یہ خبر واحد سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، یہ واجب ہوگا حدیث کے حکم کی وجہ سے، تو پھر ہوگا یہ بھی لازم، تو تلافی کو پورا کیا جائے گا۔ یجبر کا مطلب ہوتا ہے تلافی کو پورا کرنا، وہ کمی جو لازم آئی ہے واجب وضو کے ترک کرنے کی وجہ سے، مطلب کسی نے واجب وضو چھوڑ دیا ہے تو اس سے جو کمی لازم آئی ہے اس کمی کی تلافی کی جائے گی، اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ کیسے پورا کیا جائے گا؟ وہ پورا کیا جائے گا دم دینے کے ساتھ، جب دم دے دیا جائے گا تو پھر جو کمی آئی تھی واجب چھوڑنے کی وجہ سے وہ کمی پوری ہو جائے گی اور اس کا حج درست ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مطلق کی قرآن مجید سے چوتھی مثال کو سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مطلق فی مسمى الرکوع فلا یزاد علیہ شرط التعدیل بحکم الخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغیر به حکم الکتاب فیکون مطلق الرکوع فرضا بحکم الکتاب والتعدیل واجبا بحکم الخبر۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ مطلق ہے رکوع کا نام رکھنے میں، لہذا اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا تعدیل کی شرط لگانے کا حدیث کے حکم کی وجہ سے، اور لیکن عمل کیا جائے گا حدیث پر ایسے طریقے سے کہ نہیں تبدیل ہوگا اس کے ساتھ کتاب اللہ کا حکم، لہذا مطلق رکوع کرنا یہ فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم سے، اور تعدیل یہ واجب ہوگی حدیث کے حکم سے۔ دیکھیں یہاں سے مطلق کی چوتھی مثال بیان کی جا رہی ہے قرآن مجید سے، کہ مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا، اور اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد آ جاتی ہے تو ہم نے ایک ایسا معنی بیان کرنا ہے کہ دونوں کے اوپر عمل بھی ہو جائے اور مطلق کا اطلاق وہ بھی برقرار رہے، اس میں بھی کسی قسم کی قید نہ لگانی پڑے۔ مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں اس چیز میں تو اتفاق ہے کہ نماز میں نفس رکوع یعنی رکوع کرنا یہ فرض ہے، البتہ تعدیل ارکان یہ فرض ہے یا یہ فرض نہیں ہے۔ تعدیل ارکان کہتے کس کو ہیں؟ تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ تسلی کے ساتھ رکن کو ادا کرنا، اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس طرح رکوع فرض ہے اسی طرح تعدیل ارکان یہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی نے نماز بغیر تعدیل ارکان کے پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھ لی ہے اور نماز کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا ہے تو ان حضرات کے نزدیک نماز ٹوٹ جائے گی اور رکوع ادا ہی نہیں ہوگا۔ استدلال کیا ہے ان کا؟ دیکھیں اس کا استدلال ہے ایک حدیث سے کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے تھے اور انہوں نے تعدیل ارکان کی رعایت کیے بغیر نماز پڑھی تھی، جلدی جلدی نماز ادا کر لی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا، تیسری یا چوتھی مرتبہ جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مجھے نماز سکھلا دیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر حکم دیا کہ نماز میں رکوع کر یہاں تک کہ تو ٹھہر جائے، جو آپ کے اعضاء ہیں وہ سکون کی حالت میں ہو جائیں۔ پھر یعنی خلاصہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو حکم دیا تھا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ تعدیل ارکان کے بغیر نماز درست ہی نہیں ہوگی، اور اسی طرح رکوع کے اندر بھی تعدیل کرنا یہ بھی شرط ہے، فرض ہے، جیسا کہ رکوع کرنا یہ فرض ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اور دلیل یہ ہے کہ نفس رکوع یہ تو فرض ہے نماز میں، اور تعدیل ارکان فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اگر کسی نے بغیر تعدیل کے نماز پڑھ لی تو رکوع تو ادا ہو جائے گا، لیکن واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے رکوع ناقص ہوگا، اور اس کا تدارک سجدہ سہو سے کیا جائے گا۔ سجدہ سہو کرنا اس کے ذمہ لازم اور واجب ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا استدلال قرآن مجید کی اسی آیت سے ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب رکوع کے معنی ہوتے ہیں جھکنا۔ اب رکوع میں اتنا جھک جانا کہ دیکھنے والا اس کو کھڑا نہ سمجھے، یہ رکوع ہے، اور اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ مطلق رکوع یہ تو فرض ہے، اس میں تعدیل ارکان کی قید نہیں لگائی جائے گی۔ البتہ حدیث میں چونکہ تعدیل ارکان کا حکم آیا ہے تو دونوں کو جمع اس طرح کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کا حکم بھی اپنے مطلق ہونے پر باقی رہے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ مطلق رکوع یہ تو فرض ہے، البتہ تعدیل ارکان کا حدیث میں حکم ہے، اس لیے تعدیل ارکان کرنا یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی کو اب یہاں پر سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ مطلق ہے رکوع کا نام لینے میں، لہذا نفس رکوع اگر ہو جائے یعنی دیکھنے والا اس کو رکوع سمجھے تو رکوع ادا ہو جائے گا۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ التَّعْدِيلِ، تعدیل کی شرط کا اضافہ اور زیادتی نہیں کی جائے گی بحکم الخبری، حدیث کے حکم کی وجہ سے، وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبْرِ عَلَى وَجْهٍ، بلکہ عمل کیا جائے گا حدیث پر ایسے طریقے سے لا يتغیر به حکم الکتابی، کہ کتاب کا حکم متغیر اور تبدیل نہیں ہوگا۔ اور کتاب کا حکم کیا ہے؟ وَارْكَعُوا، یہ مطلق ہے، یعنی رکوع کیا جائے بغیر تعدیل کی شرط لگائے، لہذا مطلق رکوع کرنا یہ تو فرض ہوگا کتاب کے حکم سے، اور تعدیل ارکان یہ واجب ہوگی حدیث کے حکم سے۔ یہ چوتھی مثال ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ پانچویں مثال پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید۔ سبق نمبر 5 ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہم مطلق کی 5ویں مثال پڑھیں گے۔ دیکھیں سبق کے اندر تھوڑا سا پیٹرن تبدیل ہوگا۔ پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ پہلے ہم عبارت پڑھتے تھے، پھر ترجمہ کرتے تھے، آخر میں تشریح کرتے تھے، لیکن آج ہم ایسے کریں گے کہ پہلے آپ پورا مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ سمجھنے کے بعد پھر انشاءاللہ عبارت بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس پورے مسئلے کو کتاب کی عبارت کے اوپر منطبق بھی کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور قطعی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا یا اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی کے اوپر یہ مثال ہے۔ اچھا، اس مثال کا سمجھنا موقوف ہے ائمہ کرام کے ایک اختلافی مسئلے پر۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور کس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ پہلے آپ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب دیکھ لیں۔ دیکھیں امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک صرف اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جو کہ ایک خاص صفت پر ہو۔ وہ خاص صفت کون سی ہے؟ وہ صفت ہے منزل من السماء ہونا۔ پانی کی ایک صفت ہوتی ہے کہ پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، جیسا کہ بارش کے ذریعے آپ کو معلوم ہے۔ اگر اس پاک پانی میں یعنی جو پانی منزل من السماء ہے کوئی چیز مل جائے اور وہ چیز پاک ہو، جیسے زعفران ہے یا صابون ہے، ایک بوٹی ہوتی تھی، یا اشنان بوٹی ہے، یہ اگر مل جائیں اور اس کے اوصاف ثلاثہ، پانی کے 3 اوصاف ہوتے ہیں، ایک اس کا رنگ نہیں ہوتا، دوسری اس کی بو نہیں ہوتی، اور تیسرا اس کا ٹیسٹ یعنی اس کا ذائقہ نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کے 3 اوصافوں میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے جس کی وجہ سے وہ پانی صفت منزل من السماء پر باقی نہ رہے، تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ تیمم کرنا واجب ہوگا، کیونکہ اب یہ ماء مطلق نہیں رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کی طرف۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں زعفران مل جاتا ہے، صابون مل جاتا ہے، اشنان مل جاتا ہے، یہ صابون وہ والا نہیں ہے جو ہم نہانے میں یا ہاتھ دھونے میں استعمال کرتے ہیں، یہ ایک خاص بوٹی ہوتی تھی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی پاک چیز مل جاتی ہے پانی کے اندر اور اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے اس کا رنگ نہیں تھا، پانی کے جیسا کلر نہیں ہوتا،
اب کوئی چیز اس میں مل گئی ہے، بوٹی مل گئی، اب اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، جیسے زعفران ہے، زعفران کے ملنے کے بعد رنگ سرخ ہو گیا ہے، تو شرط یہ ہے کہ اس کو آگ پر نہ پکایا ہو اور وہ چیز اس کے اندر ملی ہے وہ چیز پانی پر غالب بھی نہ ہو، تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ ماء مطلق ہے، خواہ اس میں صفت منزل من السماء باقی رہی ہے یا پھر باقی نہیں رہی ہے، اس پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا یہ جائز اور حلال نہیں ہے، یہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ جبکہ امام مالک اور امام شافعی کا مذہب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب چلتے ہیں امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کی طرف۔ دیکھیں ان کی دلیل یہ ہے کہ مائع زعفران یا مائع صابون یا مائع اشنان، یہ جتنے پانی ہیں یہ ماء مقید ہیں، کیونکہ جب پانی کے اندر کوئی پاک چیز مل جائے گی تو پانی کی اضافت ہو گئی ہے اس شے مخلوط کی طرف، جو چیز اس پانی کے اندر ملی ہے، جیسا کہ مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے مقید ہو جاتا ہے، اسی طرح جب پانی کی اضافت ہوگی ان پاک چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی طرف، تو ان پاک چیزوں کی طرف اضافت ہونے کی وجہ سے ماء مطلق نہیں رہے گا بلکہ ماء مقید ہو جائے گا۔ ماء مطلق تو وہ ہے کہ جو اس صفت پر باقی ہو جس صفت پر وہ آسمان سے اترا ہے، اور وہ صفت کیا ہے کہ اس میں تینوں اوصاف جو ہیں باقی رہیں، نہ اس کا رنگ ہو، نہ اس کی بو ہو، نہ اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ ہو، اور یہاں پر اب یہ اس صفت پر باقی نہیں رہا ہے بلکہ یہ مقید ہو چکا ہے۔ اس پانی کو ماء نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو مائع زعفران کہتے ہیں، یہ اسی طریقے سے اس کو مائع صابون کہتے ہیں، مائع اشنان کہتے ہیں اس کو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں مائع مطلق نہ ملے تو پھر تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ اب یہ چونکہ ماء مقید ہو چکا ہے، مائع مطلق نہیں ہے، تو اس لیے اس پانی کے ساتھ آپ وضو نہیں کر سکتے بلکہ آپ یہاں پہ تیمم کریں گے، یہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اب چلتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کی طرف۔ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ہماری دلیل بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو لفظ ماء یہ مطلق ہے، اس میں صفت منزل من السماء کی قید نہیں ہے کہ صفت منزل من السماء پر باقی ہو یا باقی نہ ہو۔ تو اصل میں خلاصہ یہ نکلے گا کہ ہمارا اور جو دیگر ائمہ کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ صفت منزل من السماء جو باقی ائمہ امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ ماء کو ماء مطلق کرتی ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک ماء مطلق وہ ہے جس کے ساتھ آپ یہ والی شرط نہیں لگا سکتے۔ صفت منزل من السماء ہمارے نزدیک ماء مطلق کو مقید کر دیتا ہے، تو ہمارا اور امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس شرط کی وجہ سے اختلاف ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قیاس کی وجہ سے اس میں صفت یہ بڑھا دیں، صفت منزل من السماء کی قید بڑھا دیں، تو قرآن مجید کے مطلق کو قیاس کی بنا پر مقید کرنا لازم آئے گا، اور مطلق کو قیاس کی وجہ سے مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا مائع مطلق کو اس کی اطلاق پر باقی رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ مائع مطلق کے ہر فرد سے وضو کرنا جائز ہے۔ یہ تو ہوگی حنفیہ کی دلیل۔ اب چلتے ہیں جو امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی تھی، اس دلیل کا کیا جواب ہے۔ دیکھیں انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ مضاف الیہ مضاف کی قید ہوتا ہے۔ اس کا حنفیہ جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی ہر جگہ پر مضاف الیہ مضاف کی قید نہیں ہوتا، بلکہ اضافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اضافت تعریف، دوسری اضافت تقیید۔ اضافت تعریف میں مضاف الیہ مضاف کی قید نہیں بنتی بلکہ مضاف الیہ مضاف کو واضح کرتی ہے، جیسے لیث اسد۔ اب لیث یہ بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد یہ بھی شیر کو کہتے ہیں۔ اب لیث کی جو اضافت اسد کی طرف ہے، اسد نے آ کر لیث جو پہلے ایک غیر معروف تھا اس کو واضح کر دیا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسد جو ہے وہ لیث کی قید بن رہا ہے۔ کوئی لیث ایسا بھی ہوتا ہے جو اسد ہو اور کوئی لیث ایسا ہوتا ہے جو اسد نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماء البیر ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، بیر نے آ کر اس ماء کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ وہ پانی ہے جو کنویں سے نکالا گیا ہے۔ اور دوسری قسم اضافت کی وہی ہوتی ہے جو آپ نے کہا، جس میں مضاف الیہ مضاف کی قید بنتی ہے، جیسے ماء الورد ہے، عرق گلاب، یعنی وہ پانی جو گلاب سے نکالا گیا ہو۔ اب یہاں پر اس ماء کی جو اضافت ہوئی ہے ورد کی طرف، یہ اضافت تقییدی ہے، اور یہاں پر مضاف الیہ مضاف کی قید بن رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ماء البطیخ ہے، تربوز کا پانی، وہ پانی جو تربوز سے نکالا گیا ہو، تو یہاں پر بھی ماء کی جو اضافت ہو رہی ہے بطیخ کی طرف، تو بطیخ اس ماء کے لیے مضاف الیہ اور اس کے لیے قید بن رہا ہے۔ ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ماء کی جو اضافت ہوتی ہے زعفران کی طرف، ماء کی جو اضافت ہوتی ہے صابون کی طرف، ماء کی جو اضافت ہوتی ہے اشنان کی طرف، یہ اضافت تقیید نہیں ہے، یہ اضافت تعریف ہے۔ اس نے پانی کو مقید نہیں کیا کہ پانی پہلے مطلق تھا اور انہوں نے آ کے مقید کر دیا، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ انہوں نے پانی کی تو مزید وضاحت کی ہے، پانی کے نام کو ان سے زائل نہیں کیا، بلکہ مائع مطلق کو زیادہ واضح اور زیادہ ثابت کیا ہے۔ اس طرح کہ اہل عرب پاک چیز مل جانے کی وجہ سے اس پر جو ماں کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس کو ختم نہیں کرتے، بلکہ اس کو ماں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ ماں لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، اگر وہ مائع زعفران لے آئے، ایسا پانی جس میں زعفران ملا ہو، تو اس کو حکم کی تعمیل کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی جو اضافت ہوئی ہے، اضافت کی وجہ سے یہ مائع مطلق کے حکم سے خارج ہو گیا، بلکہ یہ مائع مطلق کے حکم میں داخل ہے، لہذا اس کے ذریعے سے طہارت کا حکم دیا جائے گا، اور آپ کا صفت منزل من السماء کی قید لگانا یہ مطلق کو مقید کرنا ہے، نہ کہ صابون، اشنان اور زعفران کی طرف ماں کی اضافت یہ مقید کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حنفیہ کا جواب ہے۔ اب اس کے بعد ایک اشکال ہوتا ہے، اس کا جواب ہوتا ہے، یہ اشکال اور یہ جواب یہ ہم انشاءاللہ اسی سبق کے پارٹ 2 کے اندر کریں گے۔ اس سبق کے پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت بھی حل کریں گے، ترجمہ بھی کریں گے، اور مسئلہ میں آپ کو مکمل تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید، سبق نمبر 5 ہے۔ اس میں ہم نے 5ویں مثال پڑھی تھی مطلق کی، مسئلہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھا چکا ہوں، کتاب کی عبارت حل کرنا باقی ہے، وہ ہم آج حل کر لیں گے۔ آپ پہلے عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کروں گا اور آخر میں اس کی تشریح کروں گا۔ وعلى هذا قلنا يجوز التوضي بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه لأن شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماء وهذا قد بقي ماء مطلقا فإن كيد الإضافة ما زال عنه اسم الماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء وكان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قیداً لہذا المطلق۔ عبارت میں نے پڑھ دی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ہم نے کہا وضو کرنا جائز ہے مائع زعفران سے اور ہر ایسے پانی سے کہ مل گئی ہو اس میں کوئی پاک چیز اور وہ تبدیل کر دے اس کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو۔ اس لیے کہ تیمم کی طرف جانے کے لیے شرط یہ ہے عدم مطلق الماء، مطلق ماء کا نہ ہونا، مطلق پانی کا نہ ہونا، اور یہ والا مائع مطلق باقی ہے، اس لیے کہ یہاں پر اضافت کی قید نے زائل نہیں کیا ہے اس سے پانی کا نام، بلکہ مزید پکا کر دیا ہے، لہذا یہ داخل ہوگا مطلق پانی کے حکم میں، اور اس کی منزل من السماء کی صفت پر باقی رہنے کی شرط لگانا یہ ایسی قید ہے جو کہ اس مطلق کو مقید کر رہی ہے، یہ ایسی شرط ہے جو اس مطلق کو مقید کر رہی ہے۔ عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا جملہ ہے وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا۔ کس بنا پر؟ وہ مسئلہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے مقید نہیں کیا جائے گا، اسی بنا کے اوپر اگلی مثال ہے۔ کیا مثال ہے؟ یجوز التوضی بماء الزعفران، حضرت نے فرمایا کہ وضو کرنا جائز ہے ماء زعفران سے، ہر ایسے پانی سے جس کے اندر زعفران مل چکا ہو، وبکل ماء، اور ہر ایسے پانی سے خالطہ ہو۔ یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس ماء کی طرف، اور خالطہ کا فاعل ہے شیء طاہر، یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ ہر ایسا پانی جس پانی میں مل گئی ہو شیء طاہر، کوئی پاک چیز۔ پھر کیا ہوا؟ پاک چیز کے ملنے کے بعد فغیر احد اوصافہ، اس پاک چیز نے پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دیا۔ وہ کون سے 3 اوصاف ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، رنگ، بو اور ذائقہ۔ تو اس صورت کے اندر اسی پانی سے ہی وضو کرنا جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس پانی کی موجودگی میں آپ کو تیمم کی اجازت ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ تیمم کی طرف جانے کے لیے جو شرط ہے، المسیر الی التیمم، تیمم کی طرف جانا، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ عدم مطلق الماء، مطلق پانی کا نہ ہونا۔ اگر مطلق پانی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ان پانیوں میں سے کوئی پانی موجود ہے تو پھر یہ مائع مطلق ہے، لہذا آپ کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی فرمایا وَھَذَا قَدْ بَقِیَ مَاءً مُطْلَقًا، اور یہ جو پانی ہے جس میں زعفران مل گیا ہے یا اس میں کوئی اور پاک چیز مل گئی ہے، اس وقت بھی یہ مائع مطلق باقی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مائع مطلق سے خارج ہو گیا ہے۔ فَإِنَّ قَیْدَ الْإِضَافَةِ مَا أَزَالَ عَنْهُ اسْمَ الْمَاءِ، کہہ رہے ہیں اضافت کی قید نے اس سے پانی کے نام کو زائل نہیں کیا ہے، بل قررہ، بلکہ پکا کیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو کہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مائع زعفران کی اضافت ہو گئی ہے پانی کی زعفران کی طرف، یا صابون ہے تو پانی کی اضافت ہوگی صابون کی طرف، اشنان ہے تو پانی کی اضافت ہوگی اشنان کی طرف، لہذا یہ مطلق باقی نہیں رہا بلکہ مقید ہو چکا ہے۔
حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر جو اضافت کی قید ہے اس نے پانی کے نام کو زائل نہیں کیا بلکہ پکا کیا ہے۔ وہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ اضافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اضافت تعریف ہوتی ہے، دوسری اضافت تقیید ہوتی ہے۔ یہ اضافت تعریف ہے، یہ اضافت تقیید نہیں ہے، اس نے پانی کو مزید واضح کر دیا ہے، پانی کو اطلاق کے حکم سے، مطلق ہونے کے حکم سے نکال اور خارج نہیں کیا ہے۔ لہذا فَيَدْخُلُ تَحْتَ حُکْمَ مطلق الماء، لہذا یہ داخل ہوگی مطلق پانی کے حکم میں۔ یہ جو سارے پانی ہیں، مائع زعفران ہے، مائع صابون ہے، مائع اشنان ہے، یہ سارے مطلق پانی کے حکم کے اندر داخل ہوں گے، اور مطلق پانی سے جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، ان پانیوں سے بھی کیا جائے گا۔ باقی جو انہوں نے کہا تھا امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ شرط ہے منزل من السماء ہونا، پانی آسمان سے اترا ہوا ہو، یہ جو ہے اس شرط کے اوپر باقی ہو تو وہ مائع مطلق ہے۔ حنفیہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے شرط لگائی ہے، آپ نے مطلق کو اس شرط کی وجہ سے مقید کر دیا ہے کہ وہ پانی منزل من السماء ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس شرط کی وجہ سے مطلق میں اطلاق ہوا ہو، بلکہ مطلق کے اندر تقیید پیدا ہو گئی ہے، لہذا یہ والی شرط لگانا آپ کی درست نہیں ہے۔ آپ کا یہ شرط لگانا قرآن مجید میں فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اس میں جو مائع مطلق ہے، اس مائع مطلق کو اس شرط کی وجہ سے آپ لوگ مقید کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکم اطلاق کے اندر تقیید پیدا ہو رہی ہے اور جو جائز نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ، اور اس کے باقی رہنے کی شرط۔ کس کے باقی رہنے کی شرط؟ یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس پانی کے جس کا پہلے یہاں پہ ذکر موجود ہے، اس پانی کے منزل من السماء یعنی آسمان سے نازل شدہ ہونے کی صفت باقی رہنے کی شرط لگانا، قیداً لہذا المطلق، یہ اس مطلق کو مقید بنانا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ کتاب اللہ کے مطلق کو قیاس کے ذریعے سے مقید بنانا یہ جائز نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک۔ کچھ عبارت ہم نے پڑھ لی تھی، سمجھ لی تھی، کچھ عبارت باقی رہتی ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ وَبِهِ يُخَرَّجُ حُکْمُ ماء الزعفران والصابون والاشنان وامثاله وخرج عن هذه القضية الماء النجس لقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم والنجس لا يفيد الطهارة وبهذه الإشارة علم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محال۔ عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھنے پہ تشریح کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ تخریج کی جائے گی مائع زعفران کے حکم کی، مائع صابون کے حکم کی، مائع اشنان کے حکم کی، اور اس جیسی دوسری مثالوں کی، اور نکل جائے گا اس قضیہ، اس جملہ سے مائع نجس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور نجس وہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، اور اسی اشارے سے یہ والی بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ حدث ہونا یہ شرط ہے وضو کے واجب ہونے کی، اس لیے کہ طہارت کا حاصل کرنا بغیر حدث کے پائے جانے کے یہ محال ہے۔ عبارت بھی ہو گئی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلی بات تو وہی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو اضافت ہے یہ اضافت تعریف ہے، اس اضافت تعریف کی وجہ سے جو ما مطلق ہے اپنے اطلاق سے خارج نہیں ہوگا اور اپنے اطلاق پر باقی رہے گا۔ حضرت فرما رہے اسی مسئلہ کی وجہ سے یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے تخریج کی جائے گی، نکالا جائے گا حکم، کس کا حکم؟ مائع زعفران کا حکم، کہ زعفران والا پانی یہ بھی پاک ہوگا۔ مائع صابون کا حکم، صابون جڑی بوٹی مل جاتی ہے تب بھی پانی پاک رہے گا۔ مائع اشنان کا حکم، اور اس جیسی کوئی اور پاک چیز اگر مل جاتی ہے تو تب بھی حکم پاک رہے گا، پانی اپنے اطلاق کے اوپر برقرار رہے گا۔ یہاں تک اس کے بعد آگے جو ہے نا وخرج عن هذه القضیہ، یہ ایک اعتراض ہوتا ہے حنفیہ کے اوپر، اس کا جواب ہے۔ دیکھیں اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر پانی کی اضافت ہوتی ہے زعفران کی طرف، صابون کی طرف، اشنان کی طرف، تو اضافت تعریف ہے، اس سے پانی مقید نہیں ہوتا ہے اور پانی مطلق باقی رہتا ہے۔ تو اسی طرح اگر پانی کی اضافت ہو جائے نجس کی طرف، مائع نجس، تو اس صورت میں تو پانی کو مطلق ہونے پر برقرار رہنا چاہیے اور اس پانی سے طہارت حاصل کرنی جائز ہونی چاہیے، وضو کرنا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جو مائع نجس ہے یہ مطلق پانی سے خارج ہے، یہ مطلق پانی کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ کیوں داخل نہیں ہے؟ وہ قرآن مجید کی ایک آیت کی وجہ سے داخل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کیوں نازل کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پانی کے ذریعے سے پاک کر دے۔ اب پاکی حاصل کرنا اس پانی کا مین پرپز اور مین مقصد ہے، اور جو نجاست ہے یا نجس پانی ہے یہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہاں پر جو نجس کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے ماء کی، اس اضافت کی وجہ سے ماء اپنے مطلق کے حکم پر باقی نہیں رہے گا اور اس لیے اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگی۔ یہ حضرت نے فرمایا خرج عن هذه القضیہ، اس جملے سے، یہ جو جملہ آپ نے اوپر والے ساری تفصیل پڑھ لی ہے،
اس جملے سے مائے نجس نکل جائے گا. یہاں پر ما اگرچہ نجس کی طرف اضافت ہو رہی ہے لیکن اس اضافت کی وجہ سے پانی مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہو چکا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے. وَالنَّجَسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ، اور جو نجس ہے ناپاک پانی ہے وہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا. تو جب پانی سے مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا تو پھر پانی کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا. وَبِهَٰذِهِ الْإِشَارَةِ، اس اشارے سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے. کس اشارے سے؟ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بطور اشارۃ النص کے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے واجب ہونے کے لیے حدث کا لاحق ہونا یہ ضروری ہے. جب تک حدث لاحق نہیں ہوگا، حدث کہتے ہیں وضو کے ٹوٹنے کو، تو جب تک وضو نہیں ٹوٹے گا تو دوبارہ وضو کرنا یہ واجب نہیں ہوگا. اگرچہ وضو علی وضو کی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں اس کو نور علی نور کہا گیا ہے، لیکن نیا وضو کرنا ہر نماز کے لیے اس وقت تک ضروری نہیں ہوگا جب تک وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر وضو کی غایت اور مقصد طہارت بیان کی گئی ہے، اور طہارت وہ تبھی حاصل ہوگی جب اس کا پہلے طہارت نہیں ہوگی. اگر ایک طہارت اس کو پہلے ہی حاصل ہے، وہ پہلے ہی باوضو ہے، تو پھر نئے سرے سے طہارت حاصل کرنا یہ تو تحصیل حاصل ہے اور یہ محال ہے. مطلب ایک چیز آپ کو پہلے ہی حاصل ہو تو آپ اس کو دوبارہ تو نہیں حاصل کر سکتے. حاصل تو آپ اسی چیز کو کریں گے نا جو آپ کو پہلے حاصل نہیں ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ وضو کا حکم کیوں دیا ہے، پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم پاکی حاصل کرو. پاکی نہیں تھی، حاصل کرو گے تو حاصل ہو جائے گی. تو وضو نہیں ہوگا تو وضو کریں گے تو پھر پاکی حاصل ہوگی نا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو ہر نماز کے لیے ضروری نہیں ہے. وضو ضروری اسی وقت ہوگا جب انسان کو حدث لاحق ہوگا اور انسان وضو سے بے وضو کی حالت میں جائے گا. یہی فرمایا وَبِهَٰذِهِ الْإِشَارَةِ، اسی اشارہ سے یہ قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہو گیا کہ حدث یہ وضو کے واجب ہونے کی شرط ہے. اگر حدث نہیں ہے، آپ کا ایک وضو ہے، آپ اسے جتنی مرضی نمازیں پڑھیں یہ آپ کے لیے جائز ہے. فَإِنَّ تَحْصِيلَ الطَّهَارَةِ، اس لیے کہ طہارت کا حاصل کرنا بغیر حدث کے پائے جانے کے یہ محال ہے، تو ممکن نہیں ہے. پاکی تو آپ تبھی حاصل کریں گے نا جب پہلے ناپاکی ہوگی. اگر پہلے ہی پاکی ہے تو پھر اس کو دوبارہ نئے سرے سے حاصل کرنا معنی دارت. تو یہاں تک ہمارا یہ مسئلہ مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ مطلق کی چھٹی مثال پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید، اس کا چھٹا سبق ہے. آج کے سبق کے اندر بھی ہم مطلق کی چھٹی مثال کو سمجھیں گے. دیکھیں یہ مسئلہ ہے زہار سے متعلقہ. پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ سمجھنے کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح بھی کریں گے. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا. خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے مطلق کو مقید کرنا، یا پھر خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے مطلق پر کسی قسم کا اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی کی ایک اور مثال دی جا رہی ہے. ایک فقہی مسئلہ ہے جس کے اوپر یہ مثال متفرع ہے. فقہی مسئلہ کیا ہے؟ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، زہار مطلب محرمات ابدیہ کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دے دی. مثال کے طور پہ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسا کہ میری والدہ کی پشت میری والدہ کی پیٹھ. تو ایسے الفاظ سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے زہار ہو جاتا ہے اور بیوی خاوند پر حرام ہو جاتی ہے. تو ایسے شخص پر لازم کیا ہوتا ہے؟ ایسے شخص پر از روئے قرآن مجید جیسا کہ سورہ مجادلہ کے اندر مذکور ہے، ایسے شخص پر کفارہ زہار لازم ہوتا ہے. اور کفارہ زہار الگ ترتیب 3 چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آپ غلام آزاد کر دیں، جو کہ آج کے دور کے اندر ممکن نہیں ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر غلام آزاد کرنے پر قادر نہیں ہے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے. اور اگر 2 ماہ کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر آخری درجے میں یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. اگر ہم قرآن مجید کی آیت کے اندر غور کرتے ہیں تو جو پہلے 2 کفارے ہیں، ایک ہے غلام آزاد کرنا، دوسرا ہے 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا. ان دونوں میں من قبل ان یتماسا کی قید موجود ہے کہ بیوی کے قریب جانے سے پہلے ان دونوں کاموں کا کرنا ضروری ہے. مثلا اگر آپ کفارہ زہار ادا کر رہے ہیں غلام آزاد کرنے کے ساتھ، تو غلام آزاد کریں گے، اس کے بعد آپ بیوی سے جماع کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ جماع نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ روزے رکھنے کے ساتھ کفارہ ادا کر رہے ہیں تو پہلے 60 روزوں کا مکمل کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بعد آپ بیوی کے پاس جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 20 روزے رکھ لیے، 25 روزے رکھ لیے، 30 روزے رکھ لیے اور آپ بیوی کے پاس چلے گئے. اگر آپ چلے گئے
تو پھر اثر نو دوبارہ نئے سرے سے آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اتنی بات کے اندر تو ہمارا اور دیگر ائمہ کا اتفاق ہے۔ اختلاف اس صورت کے اندر ہے کہ اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو کھانا کھلانے کے درمیان مثال کے طور پہ 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، تو اس دوران میں کیا وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے یا بیوی کے پاس نہیں جا سکتا؟ اگر ہم قرآن مجید کی آیت دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت میں کھانا کھلانے کے ساتھ من قبل ان یتماسا کی قید مذکور نہیں ہے، تو یہاں پر ائمہ کا اختلاف ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مظاہر نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ کفارہ ادا کیا ہے اور کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد جماع کر لیا، باقی مسکینوں کو بعد میں کھانا کھلایا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کفارہ ادا ہو جائے گا اور اثر نو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ استدلال کرتے ہیں اسی قرآن مجید کے ایسے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، یہاں پر من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر مطلق ذکر ہے تو اس کو من قبل ان یتماسا کی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا، قیاس کرتے ہوئے تحریر رقبہ پر، قیاس کرتے ہوئے 60 روزے رکھنے پر۔ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک اور ان کی دلیل۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک مظاہر نے، زہار کرنے والے نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے دوران اگر جماع کر لیا اور کچھ مسکینوں کو بعد میں کھانا کھلایا تو ان کے نزدیک کفارہ ادا نہیں ہوگا بلکہ اعادہ کرنا ضروری ہوگا، یعنی اثر نو نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اطعام طعام میں من قبل ان یتماسا کی قید ذکر نہیں ہے، لیکن تحریر رقبہ اور روزے تو اس قید کے ساتھ مقید ہیں، تو اس کو اطعام طعام کو بھی انہی دونوں کے اوپر قیاس کرتے ہوئے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی مقید کیا جائے گا۔ لہذا کھانا کھانے کے دوران اگر جماع کر لیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا اور اثر نو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ جبکہ حنفیہ اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ قید لگا رہے ہیں یہ قرآن مجید کے مطلق کو مقید کیا جا رہا ہے قیاس کے ذریعے سے، اور قیاس کا درجہ اسی طرح خبر واحد کا درجہ قرآن مجید سے کم ہوتا ہے، ادنا کے ذریعے سے اعلیٰ کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ باقی ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المظاہر اذا جامع امرأتہ فی خلال الاطعام لا يستانف الاطعام لأن الكتاب مطلق فی حق الاطعام فلا يزاد علیہ شرط عدم المسیس بالقیاس علی الصوم بل المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ۔ عبارت پڑھ لی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زہار کرنے والے نے جب اپنی عورت سے جماع کر لیا کھانا کھلانے کے دوران تو وہ کھانا کھلانے کو دوبارہ اثر نو نہیں کرے گا، اس لیے کہ کتاب یعنی قرآن مجید وہ مطلق ہے کھانا کھلانے کے حق میں، لہذا اضافہ نہیں کیا جائے گا اس پر عدم مسیس۔ مسیس کہتے ہیں چھونے کو، مراد یہاں سے ہاتھ لگانے والا چھونا مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے جماع۔ قیاس نہیں اضافہ کیا جائے گا جماع کی شرط نہ لگانے کو قیاس کے ساتھ روزے پر قیاس کرتے ہوئے، بلکہ مطلق جاری ہوگا اپنے اطلاق پر اور مقید اپنی تقیید پر۔ مسئلہ آپ کو میں سارا تفصیل سے بتا چکا ہوں، صرف حل عبارت ہے وہ دیکھ لیں۔ مظاہر نے جب اپنی عورت سے جماع کر لیا فی خلال الاطعام کھانا کھلانے کے دوران، یعنی زہار منعقد ہو چکا تھا، اس کے بعد کھانا کھلا کے کفارہ ادا کر رہا تھا، کھانا کھلانے کے دوران ہی عورت سے جماع کر لیا، لا یستانف الاطعام، تو پھر اثر نو اس کفارے کو دوبارہ ادا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ آگے بتا رہے ہیں، اس لیے کہ کتاب یعنی قرآن مجید مطلق ہے حق اطعام میں، لہذا اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ کس چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا؟ شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ کون سی شرط ہے؟ عدم مسیس۔ عدم مسیس مراد عدم جماع، عدم جماع کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ عدم جماع کی شرط کیسے؟ قیاس کرتے ہوئے روزوں پر، کہ جیسے روزوں کے دوران اگر وہ درمیان میں جماع کر لیتا ہے تو پھر وہاں پر دوبارہ اثر نو روزے ادا کیے جاتے ہیں، یہاں پر ایسی شرط نہیں لگائی جائے گی روزوں پر قیاس کرتے ہوئے، بلکہ مطلق جاری ہوگا اپنے اطلاق پر۔ قرآن مجید میں چونکہ مطلق ہے، من قبل ان یتماسا کی قید موجود نہیں ہے، مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا اور مقید کو اپنی قید پر ہی بند رکھا جائے گا۔ پہلے دو کفارے ہیں وہ قید کے ساتھ بند ہیں تو ان کو مقید رکھا جائے گا، آخری کفارہ چونکہ مقید نہیں ہے مطلق ہے تو اس کو بھی
مطلق ہی رکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید، اور اس کا 7واں سبق ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر بھی ہم مطلق کی قرآن مجید سے 7ویں مثال کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ ہم ایک مرتبہ حل کر لیں گے، اس کے بعد جو کتاب کی عبارت ہے ہم انشاءاللہ اس کی عبارت بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی کریں گے، اور آخر میں اس کی تشریح بھی کریں گے۔ دیکھیں، کفارہ زہار میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کو روزوں پر قیاس کرتے ہوئے قبل جماع کی قید کے ساتھ ہم نے مقید نہیں کیا تھا حنفیہ نے، جبکہ شافعیہ نے اور مالکیہ نے مقید کیا تھا۔ بالکل اسی طرح کفارہ زہار اور کفارہ یمین کو کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے ایمان کی قید کے ساتھ مقید کرنا ہے یا پھر مقید نہیں کرنا ہے، اس میں بھی حنفیہ کا ایسے ہی اختلاف ہے مالکیہ اور شافعیہ کے ساتھ۔ دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یعنی جس نے کسی مومن کو غلطی کے ساتھ قتل کر دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا، اور وہ غلام جس کو آزاد کرنا ہے وہ غلام بھی ایسا ہونا چاہیے جو کہ مومن یعنی مسلمان غلام ہو۔ آپ کافر غلام کو کفارہ قتل میں آزاد نہیں کر سکتے، یہ تو نص قرآنی لازم اور ضروری ہے۔ البتہ کفارہ زہار میں بھی رقبہ کے آزاد کرنے کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر مومنہ کی قید نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کفارہ یمین میں، یعنی جو قسم کا کفارہ دیا جاتا ہے، وہاں پر بھی رقبہ یعنی غلام کی آزادی کا ذکر ہے، تو وہاں پر بھی مومنہ کی قید نہیں ہے، یعنی ایمان والا مسلمان کو آزاد کرنا یہ ضروری نہیں ہے قرآن مجید کے اعتبار سے۔ یہاں پر ہمارا اختلاف ہو گیا ہے شافعیہ کے ساتھ اور مالکیہ کے ساتھ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو کفارات ہیں یہ سارے ایک ہی جنس میں سے ہیں۔ اگر ایک قسم میں آپ نے رقبہ مومنہ کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے تو باقی اجناس میں جو باقی اس کی دو ہیں، یعنی ایک ہے کفارہ زہار اور دوسرا ہے کفارہ یمین، ان میں بھی رقبہ مومنہ کا آزاد کرنا ضروری ہوگا، قیاس کرتے ہوئے اسی کفارہ قتل کے اوپر کہ یہاں پر چونکہ مومنہ کی قید ہے، وہاں پر اگرچہ قید نہیں ہے لیکن اس کو بھی ہم مومنہ کی قید کے ساتھ مقید کریں گے۔ جبکہ حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہم وہاں پر مومنہ کی قید کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں مقید کر سکتے؟ وہ اس لیے کہ کفارہ یمین کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کسوتہم او تحریر رقبہ۔ یہاں پہ دیکھیں رقبہ کے بعد مومنہ کا ذکر نہیں ہے، یہ کفارہ یمین ہے۔ اور اسی طرح اگر کفارہ زہار کی بات کریں تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہے، تحریر فتحریر رقبہ من قبل ان یتماسا، تو یہاں پر بھی دیکھیں مومنہ کی قید نہیں ہے، یہاں پر لفظ مطلق ہے، یہاں پر بھی رقبہ مطلق ہے، یہاں پر بھی رقبہ مطلق ہے۔ اگر آپ اس کو مومنہ کی قید کے ساتھ مقید کرتے ہیں تو قرآن مجید کے مطلق کو مقید کرنا لازم آئے گا قیاس کے ذریعے سے، حالانکہ قیاس کا درجہ اور رتبہ یہ قرآن مجید سے کم ہے، ادنا کے ذریعے اعلیٰ کو مقید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ادنا کے ذریعے اعلیٰ پر زیادتی اور اضافہ کرنا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا، عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، تشریح کی بہت آسان ہے۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقَبَةُ فِي كَفَّارَةِ الزِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْإِيمَانِ بِالْقِيَاسِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی طرح ہم نے کہا رقبہ یعنی غلام کا آزاد کرنا کفارہ زہار میں اور کفارہ یمین میں مطلق ہے، کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ، اضافہ نہیں کیا جائے گا اس پر ایمان کی شرط لگانے کا، قیاس کرتے ہوئے کفارہ قتل پر۔ تو یہ مطلق کی 7ویں مثال ہے جو کہ ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید، سبق نمبر 8 ہم آج پڑھیں گے۔ سبق نمبر 8 میں حنفیہ کے اوپر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے شافعیہ کی جانب سے، وہ اعتراض کیا ہے اور اس اعتراض کا جواب کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، اعتراض یہ ہوتا ہے، شافعیہ ہمارے اوپر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے مقید کرنا جائز نہیں ہے،
لیکن ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں جس میں آپ اپنے اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد یعنی حدیث کے ذریعے سے مقید کر رہے ہیں۔ وہ اعتراض ہم بعد میں پہلے سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو اس اعتراض سے متعلقہ مسئلہ ہے اب پہلے وہ سمجھ لیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے سر کے مسح کے بارے میں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، تم اپنے سر کا مسح کرو۔ یہاں پر دیکھیں با داخل ہے راس کے اوپر، اور یہ جو شروع میں کہا گیا نا وَامْسَحُوا، اس کے بارے میں قاعدہ کلیہ اور اصول یہ ہے کہ مسح جب با کے بغیر واسطہ متعدی ہو تو پھر اس سے مراد ہوتا ہے کل، اور اگر با کے ذریعے سے متعدی ہو، جیسا کہ یہاں پر قرآن مجید کی آیت میں با کے ذریعے سے متعدی ہو رہا ہے، تو اس با سے مراد ہوتا ہے بعض۔ اب اس چیز میں تو اتفاق ہے حنفیہ کا اور شافعیہ کا کہ سر کا جو مسح کرنا فرض ہے یہ پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ سر کے بعض حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر با داخل ہے، اتنی بات میں اتفاق ہے۔ البتہ بعض سر کون سا ہے، اس میں حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہے۔ شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ جس مقدار پر بعض کا لفظ اطلاق کیا جا سکتا ہو اتنی مقدار پر مسح کرنا فرض ہے، لہذا اگر کسی نے سر کے 2-4 بالوں کا مسح کر لیا تو اس سے مسح راس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ سر کے 2 بالوں 3 بالوں 4 بالوں کل کے مقابلے میں وہ تو بعض ہی ہے، بعض راس کا اس کے اوپر اطلاق ہو جائے گا۔ اور حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں مقدار ناسیہ، یہ جو پیشانی ہے نا ناسیہ، اس کی مقدار یعنی ربع راس کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور حنفیہ دلیل یہ دیتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کی حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، آپ نے پیشاب کیا، وضو کیا اور ناسیہ اور خفین پر مسح کیا۔ تو یہاں سے حنفیہ دلیل پکڑتے ہیں۔ معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ کتاب اللہ میں تو بعض راس مطلق تھا، مقید نہیں تھا، آپ حضرات نے مغیرہ بن شعبہ والی روایت کے ذریعے سے بعض راس کو ناسیہ کی مقدار یعنی ربع راس کے ساتھ مقید کر دیا ہے، جو کہ آپ نے اپنے ہی اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ مطلق کو خبر واحد سے مقید نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ نے یہاں پر مقید کر دیا ہے۔ یہ اعتراض ہے شافعیہ کا حنفیہ کے اوپر۔ اب چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ دیکھیں جواب دیتے ہوئے حنفیہ یہ والی بات کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم یہ مطلق ہے، ہم اس کو مطلق مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے۔ مطلق اور مجمل کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مطلق تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہر فرد پر عمل کرنے والا مامور بھی پر عمل کرنے والا شمار ہوتا ہے، یعنی مطلق کے جس فرد پر بھی عمل کیا جائے گا اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس نے اس حکم پر عمل کیا ہے جس حکم کا عمل کرنے پر اس کو کہا گیا ہے۔ البتہ مجمل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی تو معلوم ہوتے ہیں مگر اس کی مراد معلوم اور متعین نہیں ہوتی۔ اب ہم آیت کی طرف اگر ہم غور کرتے ہیں تو آیت میں مسح کا حکم دیا گیا، یہ تو بات واضح ہے، اور یہ والی بات بھی واضح ہے کہ بعض راس کا اطلاق کل راس سے کم ہوتا ہے۔ یہ جو بازیت بتا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ کل راس کا مسح فرض نہیں ہے بلکہ بعض راس کا مسح فرض ہے، یہ والی بات بھی بالکل واضح ہے۔ یعنی 2-4 بال بھی بعض راس کا فرد ہیں، اور 1 ربع، نصف، 2 ثلث یہ بھی بعض راس کا فرد ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض حصے پر عمل کرنے والا مامور بھی کو ادا کرنے والا شمار نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اگر آدھے سر کا مسح کر لیا ہے یا 2 ثلث کا مسح کر لیا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کل کا مامور بھی اور فرض کا ادا کرنے والا ہے، بلکہ حنفیہ یہ کہیں گے کہ اس میں ربع راس کا مسح یہ تو اس نے فرض ادا کیا ہے، اور اس کے بعد جو اضافی اس نے مسح کیا ہے وہ اضافی مسح فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اسی طرح شافعیہ کے نزدیک بھی 2-3 بالوں سے زائد اگر اس نے بالوں کا مسح کیا ہے تو جو 2-3 بالوں تک جو مسح ہے وہ تو فرض ہے، اس کے اضافی جو انہوں نے بالوں کا مسح کیا ہے وہ فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر یہ مطلق ہوتا تو مطلق کے تو جس فرد پر بھی عمل کر لیا جائے وہ مطلق پر عمل کرنے والا شمار ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر کل سر کے مسح کرنے کو آپ بھی فرض نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ آپ فرض مقدار کے علاوہ باقی مسح کو آپ مستحب کہہ رہے ہیں، ہم بھی اس کو مستحب کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ کتاب اللہ کی یہ جو آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم یہ مطلق نہیں ہے کہ جس کو ہم نے خبر واحد سے مقید کیا ہو، بلکہ یہ مجمل ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک اجمالاً ایک بات بیان کی گئی ہے لیکن اس کی مراد معلوم اور متعین نہیں ہے۔
اب اس کی مراد چونکہ معلوم اور متعین نہیں تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ بعض کا کون سا فرد مراد ہے جس پر مسح کرنا ضروری ہے، تو یہ آیت بعض راست کے سلسلے میں مجمل ہوگی اور خبر واحد کے ذریعے سے مجمل کی تعیین اور تفسیر کی جا سکتی ہے۔ ہم نے اسی مجمل کو خبر واحد کے ذریعے سے مفسر یعنی اس کی تفسیر کر دیے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ نے مطلق کو مقید نہیں کیا ہے بلکہ مجمل کی خبر واحد کے ذریعے سے تفسیر کر دی ہے۔ یہ اس حدیث کی وجہ سے جو اعتراض ہوتا تھا وہ اعتراض کیا تھا، جواب کیا تھا، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فَإِن قِيلَ إِنَّ الْكِتَابَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ يُوجِبُ مَسْحَ مُطْلَقِ الْبَعْضِ وَقَدْ قَيَّدتُّمُوهُ بِمِقْدَارِ النَّاسِيَةِ بِالْخَبَرِ وَالْكِتَابُ مُطْلَقٌ فِي انْتِهَاءِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ بِالنِّكَاحِ وَقَدْ قَيَّدتُّمُوهُ بِالدُّخُولِ بِحَدِيثِ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ قُلْنَا إِنَّ الْكِتَابَ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ فِي بَابِ الْمَسْحِ فَإِنَّ حُكْمَ الْمُطْلَقِ أَنْ يَكُونَ الْآتِي بِأَيِّ فَرْدٍ كَانَ آتِيًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ والآتی بأي بعض كان هاهنا ليس بآت بالمأمور به فإنه لو مسح على النصف أو على الثلثين لا يكون الكل فرضا۔ عبارت پڑھ دیا، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کتاب اللہ تو سر کے مسح کے بارے میں واجب کرتی ہے مطلق بعض کے مسح کو، اور تم لوگوں نے اس کو مقید کر دیا ہے ناسیہ یعنی پیشانی کی مقدار کو خبر واحد کے ساتھ، اور اسی طرح کتاب اللہ مطلق ہے حرمت غلیظہ کے ختم ہونے کے بارے میں نکاح کے ساتھ، اور تم نے اس کو مقید کر دیا ہے دخول کے ساتھ حدیث امرا رفاع کی وجہ سے۔ قلنا ہم یہ کہیں گے کہ کتاب اللہ مطلق نہیں ہے مسح کے باب میں، اس لیے کہ مطلق کا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ مطلق کے جس فرد کو بھی لایا جائے یا کیا جائے تو وہ کرنے والا ہوتا ہے مامور بھی کو، اور یہاں پر جس بعض کو بھی کیا جائے تو وہ نہیں لانے والا ہوگا یا نہیں کرنے والا ہوگا مامور بھی کو، اس لیے کہ اگر اس نے مسح کر لیا نصف پر یا 2/3 پر تو وہ سارے سر کا مسح یہ فرض نہیں ہوگا۔ یہ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ کر دیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تشریح میں ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اصل میں جو اعتراض ہوئے تھے حنفیہ کے اوپر وہ 2 اعتراض تھے۔ ایک اعتراض تھا مسح راس کے بارے میں، دوسرا اعتراض تھا نکاح کے بارے میں۔ مسح راس کے متعلق وہ سارا اعتراض اور اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں۔ جو دوسرا اعتراض ہے اس کا یہاں پر کچھ تذکرہ موجود ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ساری تفصیل ہم اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ اس حصے کو چھوڑ کے باقی سارے کی میں تفصیل بیان کر دوں گا۔ وہ جو حصہ ہے اور اس سے متعلقہ جو اعتراض ہے، جو جواب ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ دیکھیں ذرا، پہلی بات یہ کہ فَإِن قِيلَ اگر کہا جائے، یعنی اگر اعتراض کیا جائے حنفیہ کے اوپر کہ کتاب اللہ تو سر کے مسح میں وہ تو واجب کرتی ہے مطلق بعض مسح کو، کہ بعض سر کا مسح واجب ہے، اور تم لوگوں نے قیدتموہ مقید کر دیا ہے مقدار ناسیہ، کہ چوتھائی مقدار جو پیشانی ہوتی ہے تقریباً آلموسٹ یہ سر کا چوتھا حصہ ہوتی ہے، تم نے چوتھائی مقدار کے ساتھ اس کو مقید کر دیا خبر واحد کی وجہ سے۔ اب یہاں سے جو ہے نا کہ ول کتاب سے لے کے یہاں تک یہ دوسرا اعتراض ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اس دوسرے اعتراض کے بارے میں بات نہیں میں کروں گا، وہ ہم اگلے سبق میں بات کریں گے۔ آپ اسے آگے دیکھیں۔ قلنا ہم نے یہ جواب دیا، یہ جو پہلے اعتراض ہوا تھا نا اس کا جواب بتا رہے ہیں۔ ہم نے یہ جواب دیا کہ کتاب اللہ وہ مطلق نہیں ہے مسح کے باب میں، اس لیے کہ مطلق کا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ مطلق کے جس فرد کو بھی لایا جائے یا جس فرد کو بھی کیا جائے تو وہ مامور بھی یعنی حکم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کیس کے اندر مسح راس کے اندر جو بعض ہے اس کے بعض افراد ایسے ہیں جس کو کرنے والے کو کتاب اللہ کے مطلق پر عمل کرنے والا نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں وَالْآتِي بِأَيِّ بَعْضٍ كَانَ هَاهُنَا، یہاں پر جو بعض افراد ایسے ہیں اسے مسح بعض کے نہیں کرنے والا لَيْسَ بِآتٍ بِالْمَأْمُورِ بِهِ، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حکم کے اوپر عمل کیا، فرض حکم کے اوپر عمل کیا، اس لیے کہ اگر اس نے نصف پر مسح کیا ہے یا 2/3 پر مسح کیا، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ نصف مسح کرنا یہ سارے کا سارا فرض ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ربع کے بعد نصف میں سے جو باقی ہے وہ فرض نہیں، وہ مستحب ہے۔ اگر یہ مطلق ہوتا تو پورے کے پورا نصف پر عمل کرنا یعنی مسح کرنا یہ بھی فرض قرار دیا جاتا۔ اسی طرح اگر اس نے 2/3 کے اوپر مسح کر لیا ہے تو ہم پورے کے پورے 2/3 پر مسح کرنے کو فرض نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ربع راس ہے یعنی مقدار ناسیہ وہ تو فرض ہوگی، اس کے علاوہ جو اس نے مسح کیا ہے وہ مسح فرض نہیں ہے بلکہ وہ مستحب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعی مطلق ہوتا
تو پھر چاہے نصف پر مسح کیا جاتا یا 2 پر مسح کیا جاتا یا کل راس پر مسح کیا جاتا، وہ سارے کا سارا فرض قرار دیا جانا چاہیے تھا. لیکن جب ایسا نہیں ہے تو پتہ چلا یہ مطلق بھی نہیں ہے بلکہ یہ مجمل ہے، اور مجمل کی تفسیر اور وضاحت وہ حدیث کے ذریعے سے کرنی بالکل جائز اور درست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید، سبق نمبر 9 ہے. اس سبق نمبر 9 میں مطلق پر ہونے والے دوسرا اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا جائے گا، اور یہ اس باب کا آخری سبق ہے جس کے بعد یہ والا باب مکمل ہو جائے گا. دوسرا اعتراض کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ اعتراض اور جواب سمجھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے. دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ والی جو آیت ہے یہ حرمت غلیظہ کے ختم ہونے کے متعلق ہے. میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں. اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر فارغ کر دیا اور اس نے عدت گزار کر دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، تو اس عورت کے زوج اول کے لیے حلال ہونے کے لیے دوسرا نکاح کافی ہے یا دوسرے خاوند کا دخول کرنا یہ بھی ضروری ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے. حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ زوج اول کے لیے حلال ہونے تب ہوگا جب زوج ثانی سے نکاح بھی ہو اور نکاح کرنے کے بعد جماع اور دخول بھی ہو. جماع اور دخول ہوگا، پھر زوج ثانی طلاق دے گا، پھر عدت مکمل ہوگی، پھر عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی. صرف دوسرے خاوند سے نکاح کرنا اور طلاق دینا یہ زوج اول کے لیے حلال ہونے کے واسطے کافی نہیں ہے. دلیل کیا ہے حنفی کی؟ دیکھیں دلیل حنفیہ کی یہ ہے کہ ایک صحابی تھے رفاع، ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے شوہر رفاع نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں. میں نے عدت گزار کر عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ نکاح کر لیا، مگر میں نے ان کو نامرد اور عورتوں کے حق میں ناکارہ پایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ تم رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رفاع کے پاس اس وقت تک نہیں لوٹ سکتی جب تک تم عبد الرحمن کا ذائقہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا ذائقہ نہ چکھ لے. مطلب یہ کہ تمہارا عبد الرحمن سے جماع نہ ہو جائے تب تک تم واپس رفاع کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. تو اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف نکاح کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نکاح کے بعد جو زوج ثانی ہے وہ جماع اور دخول بھی کرے. البتہ انزال ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو اعتراض کرنے والا اعتراض یہ کرتا ہے کہ قرآن مجید میں تو صرف اتنا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ صرف محض دوسرے خاوند سے نکاح کرنا یہ کافی ہے. حرمت غلیظہ کی حرمت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی صرف نکاح کرنے سے ہی. لیکن آپ حرمت غلیظہ کو ختم ہونے کے لیے اس قرآن مجید کی مطلق آیت کو حدیث رفاع کے ذریعے سے مقید کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف نکاح کرنا کافی نہیں ہے بلکہ جماع اور دخول کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے. تو آپ نے کتاب اللہ کے مطلق اور کو مقید کر دیا ہے خبر واحد کے ذریعے. یہ اعتراض ہے. اب اس کا جواب آپ نے سمجھنا ہے. دیکھیں اس کا حنفیہ نے جو جواب دیا ہے اس اعتراض کا، وہ جواب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کیا ہے، بلکہ آیت میں لفظ نکاح مذکور ہے اور نکاح کے 2 معنی آتے ہیں. یہ کہا نا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ لفظ نکاح ہے. نکاح کے 2 معنی ہیں، ایک معنی حقیقی ہے، دوسرا معنی مجازی ہے. حقیقی معنی نکاح کا وطی کرنا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے ناکح الیدِ ملعون، ہاتھ سے وطی کرنے والا وہ ملعون ہے، مطلب مشتزنی کرنے والا. تو یہاں پر بھی وطی کے معنی میں، نکاح کے معنی میں تو نہیں ہے، ہاتھ سے نکاح تو نہیں ہو سکتا. اور مجازی معنی نکاح کا وہ عقد نکاح ہے، کیونکہ عقد نکاح وطی کے حلال کرنے کا سبب بنتا ہے، تو اس لیے مجازن عقد نکاح کو نکاح کہہ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر لفظ نکاح کو ہم نے حقیقی معنی وطی کے اوپر محمول کیا ہے. تو یہ جو وطی والا معنی ہے یہ ہم نے حدیث سے نہیں لیا، بلکہ یہ والا معنی تو خود قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے. باقی اگر آپ عقد نکاح کی بات کرتے ہیں تو عقد نکاح پر تو یہ لفظ زوج دلالت کر رہا ہے، کیونکہ زوج تبھی بنے گا نا جب عقد نکاح ہوگا. اگر عقد نکاح نہیں ہے تو پھر خامند نہیں ہو سکتا، بیوی بیوی نہیں ہو سکتی. تو خلاصہ یہاں پر یہ نکلا جواب کا کہ ہم نے جو وطی کرنا یہ لازم اور ضروری قرار دیا ہے، یہ ہم نے حدیث رفاع کی وجہ سے ضروری قرار نہیں دیا،
بلکہ وتی یہ نکاح کا حقیقی معنی ہے اور یہ قرآن مجید کے ہی لفظ سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک جواب، جبکہ باقی حضرات نے اس کے کچھ اور جواب بھی دیے ہیں۔ وہ جواب کون سا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں جو حدیث رفاع ہے یہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور کی وجہ سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے حدیث رفاع سے بالضرور مقید کیا ہے، لیکن حدیث رفاع یہ خبر واحد نہیں خبر مشہور ہے، تو اس لیے ہمارے اوپر آپ یہ والا اعتراض نہیں کر سکتے کہ ہم نے خبر واحد کی وجہ سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ، یہ ہو گیا اس کا جواب۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے، آخر میں تشریح کریں گے۔ والکتاب مطلق فی انتہاء الحرمۃ الغلیظۃ بالنکاح وقد قیدتموہ بالدخول بحدیث امرأۃ رفاعۃ وبہ فارق المطلق المجمل واما قید الدخول فقد قال البعض ان النکاح فی النص حمل علی الوطء اذ العقد مستفاد من لفظ الزوج وبہذا یزول السوال وقال البعض قید الدخول ثبت بالخبر وجعلوه من المشاہید فلا يلزمهم تقیید الکتاب بخبر الواحد۔ عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کتاب اللہ یہ مطلق ہے حرمت غلیظہ کے ختم ہونے کے بارے میں نکاح کے ساتھ، اور تم نے مقید کر دیا ہے دخول کو حدیث امرأہ رفاع کی وجہ سے، اور اسی کے ساتھ ہی مطلق مجمل سے جدا ہو گیا ہے۔ اور بہرحال دخول کی قید تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ نکاح نص میں محمول ہے وطی پر، اس لیے کہ عقد نکاح وہ تو سمجھا جا رہا ہے لفظ زوج سے، اور اسی کے ساتھ ہی سوال زائل ہو جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ دخول کی قید وہ تو خبر سے ثابت ہے، اور انہوں نے بنایا ہے اس خبر کو مشاہیر مشہور میں سے، لہذا لازم نہیں آئے گا کتاب اللہ کو مقید کرنا خبر واحد کے ساتھ۔ عبارت بھی پڑھ دی ہے، ترجمہ بھی کر دی ہے، اب رہ گئی ہے کتاب کی عبارت کو حل کرنا۔ دیکھیں پہلی بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے، والکتاب مطلق، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ وہی والا ٹکڑا ہے جو ہم نے گزشتہ 8 نمبر سبق کے اندر چھوڑ دیا تھا، اور ہم نے وہاں پر یہ کہا تھا اس سبق پہ ہونے والا اعتراض اور جواب ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ یہ وہی والا میں نے یہاں پر پہلے لکھ دی ہے تاکہ وہ والی عبارت یہاں پہ پہلے حل ہو جائے۔ اس کو پہلے حل کر لیتے ہیں۔ اعتراض معترض کا اعتراض ہی چل رہا ہے کہ معترض اعتراض ہی کرتا ہے کہ کتاب اللہ وہ تو مطلق ہے حرمت غلیظہ کے ختم ہونے کے بارے میں۔ انتہا مطلب ختم ہونا۔ حرمت غلیظہ کب ختم ہوگی؟ نکاح کرنے سے، جب زوج ثانی سے نکاح کر لے گا۔ اور معترض یہ کہتا ہے کہ اے حنفیو تم نے تو مقید کر دیا ہے حرمت غلیظہ کے ختم ہونے کو دخول کے ساتھ حدیث امرأہ رفاع کی وجہ سے۔ وہ حدیث امرأہ رفاع کو میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں، تو آپ نے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کر دیا۔ یہاں تک تو بات ہوگی معترض کی۔ جو جواب شروع ہو رہا ہے نا، وہ جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَأَمَّا قَيْدُ الدُّخُولِ سے۔ ایک جملہ رہ گیا بیچ میں، یہ والا وَبِهِ فَارَقَ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلُ۔ یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کا تعلق سبق نمبر 8 کے ساتھ ہے، کہ سبق نمبر 8 میں جو اعتراض ہوا تھا نا مس راس کے متعلق، وہاں پر ہم نے جواب یہی دیا تھا کہ وہ آیت مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، اور مجمل یہ مطلق سے الگ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر وہ ساری تفصیل ہونے کے بعد یہ درس فرما رہے ہیں، یہ جو ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے جواب کی، اس سے واضح الگ ہو جائے گا مطلق مجمل سے، یعنی مطلق اور مجمل کا حکم ایک نہیں ہوگا۔ یہ پچھلے سبق تک کی عبارت تھی۔ اب اس کے بعد یہاں سے نا وَأَمَّا قَيْدُ الدُّخُولِ سے، یہاں سے یہ جو اعتراض ہوا ہے نکاح کے متعلق، اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب یہ دیا کہ جو دخول کی قید ہے فقط قال البعض، بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو نکاح ہے وہ نص میں حمل کیا گیا وطی پر۔ یہ جو حتی تنکیحہ، اس میں جو لفظ نکاح ہے، کیونکہ تنکیحہ کے اندر نکاح والا مادہ ہے، یہ جو نکاح والا مادہ نص میں ہے تنکیحہ میں، اس سے مراد ہے وطی، کیونکہ وطی نکاح کا حقیقی معنی ہے، اور لفظ کو حقیقی معنی پر محمول کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ لفظ کو مجازی معنی پر محمول کریں۔ تنکیحہ سے مراد اگر عقد نکاح نہیں بلکہ وطی ہے تو پھر نکاح کس سے مراد ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں زوجن سے۔ اذ العقد، اس لیے کہ جو عقد نکاح ہے، جو میاں بیوی کے اندر نکاح شرعی ہوتا ہے، مستفاد، وہ تو سمجھا جا رہا ہے، اس کا فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے لفظ زوج سے، کیونکہ شوہر تبھی شوہر ہوگا جب میاں بیوی میں نکاح ہوگا، اگر نکاح نہیں ہے تو شوہر نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تنکیحہ اس سے بھی نکاح مراد ہے، زوجن اس سے بھی نکاح مراد ہے، پھر تو تکرار لازم آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ تکرار یہ بہتر اور مناسب نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس سے الگ معنی ہے، اس سے الگ معنی ہے۔ وَبِهَذَا يَزُولُ السَّوَالُ، تو اس سے سوال ظاہر ہو جائے گا۔ تو خلاصہ سوال کا جواب کا یہی نکلے گا کہ دیکھیں جو وطی ہے
یہ کتاب اللہ کے تنکیہ میں جو لفظ نکاح ہے اس سے ثابت ہو رہی ہے، یہ حدیث سے ہم نے ثابت نہیں کی۔ وقال البعض، بعض حضرات نے دوسرا جواب دیا ہے، بعض حضرات نے جواب کے دیا کہ دیکھیں جو دخول کی قید ہے کہ خاوند جو ثانی خاوند ہے اس کا بیوی سے دخول کرنا یہ ضروری ہے، ثابت بالخبری، وہ خبر سے ثابت ہے، یہ والی بات تو ہم مانتے ہیں، لیکن خبر واحد سے ثابت ہے یہ والی بات ہم نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں وجعلوہ من المشاہیر، انہوں نے اس خبر کو یعنی اس حدیث کو، حدیث رفاع کو مشاہیر یعنی خبر مشہور میں شمار کیا ہے، جعلو کیا ہے، کنہوں نے کیا ہے؟ جعلو کا جو فاعل ہے نا واو، یہ زمین لوٹ رہی ہے اس کی طرف، بعض حضرات کی طرف، بعض حضرات نے کیا ہو اس کو، کس کو؟ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس حدیث امرا رفاع کی طرف۔ بعض علماء نے حدیث امرا رفاع کو بنایا ہے من المشاہیر، خبر مشہور میں سے، فلا یلزمہم، لہذا لازم نہیں آئے گا حنفیہ پر کہ انہوں نے کتاب اللہ کو خبر واحد کے ساتھ مقید کیا ہے، بلکہ یہاں پر تو کتاب اللہ کو خبر مشہور کے ساتھ مقید کیا جا رہا ہے جو کہ جائز ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ دوسرا باب مکمل ہو گیا ہے۔